السلام علیکم دوستو، آج کل ہندوستان اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مندر کیوں توڑوائے تھے۔ کیا اس کا ان مندروں کو توڑنے کا فیصلہ صحیح تھا، اور اس نے مندروں کی زمین پر مسجدیں تعمیر کیوں کروائی تھی؟ یہ بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہندوستان میں گیان واپی مسجد کا تنازع سامنے آیا۔ اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے اس بارے میں ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے اس سارے تنازع پر ڈیٹیلڈ کیس اسٹڈی کی ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مندروں کو کیوں توڑوایا۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑوایا تھا۔ کیا اورنگزیب پہلے بادشاہ تھے جس نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو توڑوایا تھا؟ اور اگر اورنگزیب اتنے ہی سخت گیر بادشاہ تھے تو اس کی فوج میں موجود 30% سے زیادہ ہندوؤں نے بغاوت کیوں نہیں کی؟ اور ہندوستان میں آج 80% ہندو کیسے موجود ہیں؟ اصل میں حقیقت اس سے بہت مختلف ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اورنگزیب نے مندر توڑوائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے مندروں کو سالانہ وظیفہ بھی دیا اور مندروں کی توسیع کے لیے بہت رقم خرچ کی۔ اورنگزیب مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مغل شہنشاہ بھی تھا جس کی حکومت پورے ہندوستان پر تھی۔ پرانے وقتوں میں بادشاہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو وہاں کی عبادت گاہوں اور قلعوں کو بھی توڑوا دیتے تھے یا ان کو اپنے مذاہب اور روایت کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ اس طرز عمل سے نہ صرف عوام میں ان کا رعب اور دبدبہ بڑھتا تھا بلکہ ہر قسم کی بغاوت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ بالکل ایسا ہی اورنگزیب نے کیا۔ اس دور میں جب راٹھوروں نے بغاوت کی تو ان کے مندر توڑوائے، جب جاٹوں نے بغاوت کی تو اورنگزیب نے ان کے بھی مندر توڑوائے، اور جب سسودیوں نے بغاوت کی تو ان کے بھی مندر توڑوا دیے۔ ان مندروں کو توڑوانے سے نہ صرف حکومتیں مستحکم ہوتی تھی بلکہ بے شمار مال و دولت بھی حکومت کے ہاتھ لگتی تھی، جو سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی صورت میں مندروں کے تہہ خانوں میں چھپائی گئی ہوتی تھی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جتنا پیسہ اورنگزیب کے دور حکومت میں مندروں کو دیا جاتا تھا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ مغل حکومت سے پہلے ہندوؤں نے بھی ہزاروں جین مندروں اور بدھ مت مندروں کو توڑوایا تھا۔ نہ صرف مندروں کو توڑوایا تھا بلکہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو ملک بدر بھی کر دیا تھا، جبکہ اس کے برعکس مغل حکومت میں کسی بھی ہندو کو نہ تو جبراً مسلمان کیا گیا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا، بلکہ ان کو مزید سہولیات بھی دی گئی اور ان کو فوج اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا۔ ایک واقعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ اورنگزیب کی فوج نے مراٹھا سلطنت کے بانی چھترپتی شیواجی کے بیٹے سمبھاجی کو قتل کرنے کے بعد ان کے کمسن لڑکے ساہو جی کو دربار میں لا کر شہنشاہ اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ اس بچے کی ایسی پرورش کی جائے جیسے ہندو راجکمار کی جاتی ہے، اور اس فرمان کے عین مطابق ساہو جی کو مغل دربار میں ایک ہندو راجکمار کی طرح تعلیم دی گئی اور ہر ایک سہولت دی گئی۔ بعد میں اسی ساہو جی نے باپ دادا کی سلطنت سنبھالی اور شہنشاہ بنا۔ ہندوستان پر اورنگزیب کا دور حکومت تقریباً 50 سال پر محیط تھا۔ اس دوران ہر اس شخص کو عہدہ دیا جو اس عہدے کا اہل تھا، چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان۔ حالیہ تناظر اور سازشوں کو دیکھیں تو ہندوؤں کی مسلمانوں کے نفرت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کی اسی بے جا نفرت کی وجہ سے بہت سے ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں انتہا پسند ہندو مسجدوں کی جگہ مندروں کو تعمیر کر کے مسجدوں کو گرا کر مسلمانوں کو کمزور ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہندو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو ڈرانا چاہتے ہیں اور مسلمان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کتنا ہی روک لیں، اسلام کو ایک دن غالب آنا ہے اور کفر کو مٹ جانا ہے۔ اس دن مشرکوں کی یہ تمام چالیں کسی کام نہ آئیں گی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے۔ ہم ایسی بہت سی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔